ان سب کے بدن سے اور ان کی نسل کے بدن سے جب پسینہ نکلتا تو اس میں مردے کی بو آتی تھی، اور پھر وہ اپنی معراج پر جا بیٹھے اور پھر رفتہ رفتہ بت پرستی شروع کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت خرقیل علیہ السلام کا ذکر لے کر آئی ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت خرقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بذریعہ معجزے مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے۔ نام آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذوالکفل ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یاد کر اسماعیل کو اور یسع کو اور ذوالکفل کو، اور وہ ہر ایک کو میری خبر پہنچانے والوں میں سے تھے۔ حضرت ذوالکفل یعنی کہ حضرت خرقیل علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ایک دفعہ رب تعالیٰ نے خرقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم یعنی کہ قوم بنی اسرائیل کو نافرمانوں کے خلاف جہاد میں جانے کا حکم دو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت خرقیل علیہ السلام نے اپنی قوم کو جہاد پر جانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے موت کے ڈر سے جہاد پر جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کی نافرمانی کی سزا میں رب تعالیٰ نے اس قوم پر ایک بہت ہی خطرناک وبائی بیماری مسلط کر دی، اور وہ بیماری طاعون کی بیماری تھی، اور یہ طاعون کی بیماری بہت تیزی سے ان میں پھیل گئی، اور اس بیماری سے کثیر تعداد میں لوگ مرنے لگے۔ وہاں کے بہت سے لوگوں نے جب اپنے علاقے کے لوگوں کو تیزی سے مرتے ہوئے دیکھا اور وہ بیماری سے ڈر گئے اور موت سے بھی ڈرنے لگے، اور وہاں کے کثیر تعداد میں لوگوں نے اپنے علاقوں سے کوسوں دور جنگلوں میدانوں میں پناہ لینا چاہی۔ وہ لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر کوسوں دور جانے کے لیے نکلے۔ جب وہ لوگ اپنے علاقے سے ایک کوس دور پہنچے تھے تو آسمان سے ایک ایسی خوفناک آواز آئی کہ وہ لوگ بھی اس آواز سے مر گئے۔ وہ لوگ اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ ان کے مردہ جسموں کو کثرت کی وجہ سے اپنے شہر میں لا کر دفن کر دینا ناممکن تھا۔ پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ان سب مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے اور ان کے چاروں طرف ایک دیوار بنا دی جائے، اور اس چار دیواری میں تمام مردوں کو ڈال دیا جائے۔ لوگ ان مردہ جسموں کو کثرت کی وجہ سے زمین کے اندر دفن نہ کر سکے، اور یوں وہ تمام مردے سورج کی گرمی سے وہیں چار دیواری کے اندر پڑے پڑے گل سڑ گئے۔ ان مردہ جسموں کی تعداد کے بارے میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 4000 لاشیں تھیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مردہ جسموں کے ڈھیر میں 8000 لاشیں تھیں، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ مردہ جسموں کا ڈھیر یعنی کہ لاشوں کی کل تعداد 80,000 تھی، جو ایک خوفناک آواز سے جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ حضرت خرقیل علیہ السلام اس حادثے کے دوران اعتکاف میں تھے۔ جب حضرت خرقیل علیہ السلام اعتکاف سے نکل کر شہر سے باہر جا کر دیکھتے ہیں کہ ڈھیر لوگ مردہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کی صرف ہڈیاں باقی ہیں، گوشت پوشت ان کا سب گل سڑ چکا ہے، یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام کو بے حد رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑا کر عرض کی کہ یا باری تعالیٰ، تو نے تو میری پوری قوم کو مار ہی دیا، اور عرض کی کہ یا باری تعالیٰ ان کو دوبارہ زندگی دے دے۔ ندا آئی کہ اے خرقیل علیہ السلام، یہ سب وبا کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے شہر سے نکل بھاگے تھے، اور انہوں نے میری قبضہ قدرت کی پرواہ نہ کی، اس لیے میں نے ان کو مار ڈالا ہے۔ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے کہ ان لوگوں نے میری قبضہ قدرت کی پرواہ نہیں کی اور یہ موت سے ڈر کر بھاگے تھے، سو موت نے ان کو پکڑ لیا، اور پھر اب میں نے تمہاری دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، کہا رب تعالیٰ نے کہ کیا نہ دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے، اور وہ تھے ہزاروں میں۔ بس ان لوگوں کے واسطے رب تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ اور پھر ان کو زندہ کیا ان کو۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ فضل ہے،
اوپر لوگوں کے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ غیر یہ کہ وہ کثیر تعداد کے لوگ جن کے مردہ جسم گل سڑ چکے تھے پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے دوبارہ زندہ ہو گئے، اور پھر وہ لوگ اپنے شہر میں واپس آ گئے اور اپنی میراث پر جا بیٹھے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ روایت ہے کہ ان مردہ لوگوں کے جسموں سے جب پسینہ نکلتا تو ایسی بدبو آتی کہ جیسے مردے کے جسم سے بدبو آتی ہے، اور یہ بدبو آگے ان کے بچوں میں بھی منتقل ہوتی رہتی۔ ان کے جو بچہ پیدا ہوتا اس کے جسم سے بھی ویسی ہی مردے کی بدبو نکلتی۔ غیر یہ لوگ پیغمبر علیہ السلام کی دعا سے واپس تو آ گئے، دوبارہ زندہ تو ہو گئے۔ کبھی تو وہ حضرت خرقیل علیہ السلام کی بات مانتے اور کبھی وہ آپ کے خلاف چلتے۔ یہ منافق لوگ تھے، اور پھر آخر کار ان لوگوں نے دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور گمراہی کے راستے پر چل نکلے۔ رفتہ رفتہ ان لوگوں نے بت پرستی اختیار کر لی اور صاحب حضرت خرقیل علیہ السلام کی بات ماننے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ علیہ السلام کو ستانا بھی شروع کر دیا، جس سے دل برداشتہ ہو کر حضرت خرقیل علیہ السلام نے اس علاقے سے ہجرت کی۔ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے دیار شام زمین بابل میں جا بسے اور وہیں انتقال فرمایا اور درمیان دجلہ اور کوفہ کے مدفون ہوئے۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور تمام انبیاء پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔